اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ وہ سب دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے ناواقف نہیں ہے، اسے سب پتہ ہے۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو وہ کبھی نا امید نہیں رکھتا۔ یقیناً اب معجزوں کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو تمہیں ناممکن لگتا ہے اب وہ بھی ممکن ہونے والا ہے۔ اللہ اب تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے والا ہے۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہیں ملنے والا ہے، تمہیں تمہاری چاہت سے نوازنے والا ہے۔ تم اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر شکر کے سجدے کرو گے انشاءاللہ۔ تم اپنے رب پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو۔ جب تم سجدوں میں روتے ہو، دعاؤں میں روتے ہو، جس چیز کے نہ ملنے کے ڈر سے تم گھبرا رہے ہو وہ تمہارے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ عام سی بات ہے۔ جو تمہاری نظر میں نہ ہونے والی چیز ہے وہ اللہ کے ایک ایک نظر کے محتاج ہے۔ تمہارے دل میں جو اس چیز کو پانے کی حسرت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے۔ تو جب اس نے تمہیں توفیق دی ہے تو تم پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ جب تم سجدوں میں روتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہیں اس قدر عطا کرتا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کی حسرت نہ ہو۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ ہمیں کبھی دعا مانگنے کی نعمت ہی نہیں دیتا۔ دعا ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دعاؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جس چیز کو دعاؤں میں مانگتے ہو اللہ شاید اس دعا پر کن کہنے ہی والا ہو۔ تم امید مت چھوڑو، یا شاید تمہاری وہ ادھوری خواہش پوری ہونے والی ہو۔ رب نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، بس صحیح وقت پر عطا کرے گا۔ یقین مانو تمہارا یہ انتظار ضائع نہیں ہوگا۔ تمہارا صلہ صرف اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں۔ تم کوئی نہیں ہوتے کسی کی مدد کرنے والے۔ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ کوئی تم تک آئے، تم سے مدد لے۔ تمہارا اور اس کا ایک دوسرے سے کوئی حساب نہیں۔ اس کی مدد کے قابل اللہ نے تمہیں بنایا اور اسے پھر تم تک بھیجا۔ اب تم کسی انسان سے کیوں ناراض ہوتے ہو یا بھلائی ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ میں نے تمہاری مدد کی، تمہارے ساتھ اچھا کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم سے تو کروایا گیا۔ اور کسی کا احسان مان لینا یا نہ ماننا بھی اللہ کا امتحان ہی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے ہم ایسی سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اس انسان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا تم کسی قابل نہیں، تم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کروانے والی ذات اللہ کی ہے، تم تو محض ایک ذریعہ ہو۔ مدد کرنے کا اجر تو تمہیں مل چکا۔ انسان سے اب کیا مانگتے ہو؟ جو دینا ہے اس نے دینا ہے، جو دیا اسی نے دیا۔ آج تم کسی کا ذریعہ ہو، کل کو کسی کو وہ تمہارے ذریعے بنائے گا۔ تم جس کی مدد کرو وہی تمہاری مدد کرے، ضروری تھوڑی ہے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے کسی کو چنا ہوگا، اسے بھی تمہاری اسی طرح ذریعہ بنایا ہوگا۔ تم اپنا کام کرو، اپنی نیکی کرو، اس نے کسی کو تمہارے لیے کب کہاں چنا ہے وہ صرف وہ ہی جانتا ہے۔ ہم سب بس ایک دوسرے کی کہانی کے کردار ہیں، پوری کہانی نہیں۔ پوری داستان تو اللہ سے اللہ ہی تک ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
تمہارے لیے کیا صحیح ہے، تمہیں نعم البدل ملا، دعا قبول ہونے کی دوسری شکل بھی تو ہوتی ہے۔ جو تمہیں انسان ملا ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے، جو نہیں ملا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، اور تمہیں اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے تمہارے نکاح ہوا اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اس کو جانو سمجھو، اس کے ساتھ وقت بتاؤ۔ تمہیں خود سمجھ آئے گا کہ یہ انسان کیوں تمہیں ملا ہے۔ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا ہے، اس نے تمہیں بچایا ہے۔ اللہ کسی بھی ایسی سچویشن میں تمہیں نہیں ڈالے گا جس کو تم سہ نہ پاؤ۔ انسان کی عقل کم ہے، ایک حد تک ہے، لیکن اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ لوگوں کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ جو تمہارے لیے صحیح ہے وہی تمہیں دے گا۔ تم نے بتایا اللہ کو ہے، تم نے مانگا اللہ سے ہے، تمہارے آنسو اللہ نے دیکھے ہیں، تمہاری بے چینی سے وہی واقف ہے۔ کوئی اس سے بہتر نہیں جانتا ہے کہ تم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں کہاں رکاوٹوں کا سامنا کیا۔ تم کتنی دفعہ گرے پھر اٹھے، خود کو سنبھالا اور آگے بڑھے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر تم لوگوں کی باتوں سے کیوں گھبرا جاتے ہو؟ وہ تو کہیں تمہارے ساتھ تھے ہی نہیں۔ ساتھ اللہ تھا اور اللہ ہے، اور اسے معلوم ہے تمہیں کب کہاں اور کیسے دینا ہے۔ اور جب فیصلہ عرش سے آتا ہے تو فرش والے کچھ نہیں کر سکتے۔